اب سندھ حکومت نے اعلیٰ سطح اجلاس میں کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے ہیں. اب یہ فیصلے کیا ہیں یہ ہمارے سامنے آئے ہیں. وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ جو کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ہیں، جو ہیوی ٹریفک ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرالرز ہیں ان پر دن کے اوقات میں پابندی لگا دی گئی ہے اور ہیوی ٹریفک رات 11 سے صبح 6 بجے تک روڈ پر آ سکتی ہے. یہ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے. 3500 ہیوی گاڑیوں پر 15 دن میں ٹیگنگ کروائیں یا رجسٹریشن کروائیں ورنہ پھر چالان ہوگا اور چالان کا اختیار ہیڈ کانسٹیبل تک کو دیا گیا ہے. وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ کراچی میں جو بھی روڈ بلاک کرے گا، راستہ روکے گا، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا. جبکہ میئر کراچی مرتضی بہاب کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان سب سے اہم ہے، ٹریفک حادثات میں لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اب جو ہیوی گاڑیاں ہیں 15 دن میں ان کی ٹیگنگ ہوگی، رجسٹریشن ہوگی، نہیں تو پھر چالان ہوگا. یہ فیصلہ ہوا ہے. اب 15 دن کی ڈیڈ لائن کو میٹ کیا جائے گا. اس کے لیے کیا اضافی جو ہے وہ فورس تعینات کی جائے گی، ٹریفک پولیس کی کیا جائے گا، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہیوی ٹریفک پر تو آلریڈی پابندی تھی. اب بار بار اس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جی یہ رات 11 سے صبح 6 بجے تک ٹریول کر سکتے ہیں، دن کے اوقات میں نہیں. تو چلیں اور کیا فیصلے ہوئے اور کتنی فورسفلی ان پر عمل درآمد کروایا جائے گا بات کر لیتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ پالیسی ان پلیس ہے کہ ہیوی ٹریفک صرف رات کے اوقات میں 11 سے 6 بجے تک صبح آئے گا، دن کے اوقات میں نہیں آئے گا. اب یہ کن گاڑیوں پر یہ پابندی لگائی گئی ہے؟ کچرا اٹھانے والی گاڑیوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. واٹ اباؤٹ ادر وہیکلز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ صدف. کل مسلسل 3-4 دن سے سندھ گورنمنٹ جو شہر میں رپورٹ ہو رہے ہیں انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کے ہیوی گاڑیوں سے، اس پہ اجلاس ہو رہے تھے. پہلے آپ کو پتہ ایک اجلاس چیف سیکرٹری صاحب نے کیا تھا، اس میں بھی کچھ ہدایات جاری کی گئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ امپلیمنٹ کریں. کل جو ہے وہ میئر کراچی اور ہوم منسٹر صاحب باقی پولیس کے ہائی آفیشل نے اجلاس کیا ہے. دیکھیں 11 سے 6 بالکل کورٹ کے آرڈرز تھے، ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے کہ گاڑیاں ہیوی ٹریفک جو ہے وہ رات کو 11 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک شہر میں داخل ہوگی. وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے لیکن اس کو بائی فورس اطلاق کرانے کے لیے کہا گیا ہے. ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ جو شہر میں دوسری پولیس ہے اس کو ٹریفک پولیس کی سپورٹ کے لیے کہا گیا ہے اور اس فیصلے کو انفورس کرایا جائے گا شہر میں. جو سالڈ ویسٹ کی گاڑیاں ہیں اور جو ضروری اجناس شہر میں سپلائی ہوتے ہیں ان گاڑیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دن کے اوقات میں کام کریں، لیکن جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر آپ بھی اپنا سارا آپریشنز رات کو شفٹ کریں گے. آپ کی تمام گاڑیوں پر جو ہے وہ 10 دن کے اندر ٹیگنگ کرا دی جائے گی. واٹر بورڈ کی سارے جو واٹر ٹینکرز ہیں ان پہ ٹیگنگ کرا دی جائے گی اور باقی جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں جو ہیوی ٹریفک ہیوی وہیکلز رکھتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر اندر اپنی گاڑیوں کی ٹیگنگ کرائیں. ٹیگنگ ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں. رجسٹریشن تو ظاہر ہے ہمیں سمجھ آتی ہے، ذرا ٹیگنگ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں دیکھنے والوں کو. جو گاڑیاں فٹنس ہوگی ان پہ اسٹیکر کیا جائے گا. جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں اس بات کو کہ جن گاڑیوں کا فٹنس گورنمنٹ آف سندھ کے ڈپارٹمنٹ ٹریفک پولیس سے ہوگا ان گاڑیوں کو ٹیگ کر دیا جائے گا کہ مطلب یہ گاڑیاں چیکڈ ہیں. اور لیکن بائی فورس ظاہر سی بات ہے بائی فورس اطلاق کرنا پڑے گا کیونکہ شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور بالکل اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے جن گھروں سے اس درمیان انتقال لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ لوگ انتقال کر گئے حادثات میں، وہ سندھ حکومت کے لیے بالکل سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر شہر میں روڈ
ایکسیڈنٹس ہوئے. سعدیہ مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ نے اس پلان کے بارے میں بتایا کہ اسے فورسفلی اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا، کیونکہ یہ پالیسی پہلے سے تھی، عدالت کے احکامات بھی تھے کہ رات 11 سے صبح 6 کے دوران یہ سفر کریں گے، باقی اوقات میں یہ سڑکوں پہ نظر نہیں آئے گی ہیوی ٹریفک. لیکن جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹریفک اہلکاروں کی مدد کے لیے پولیس کو بھی اس میں انوالو کرنا پڑے گا، تو یہ کتنے عرصے تک پولیس ان کی معاونت کر سکتی ہے؟ ویسے ہی کراچی کے مسائل الگ ہیں، امن و امان سے ریلیٹڈ، جرائم سے ریلیٹڈ، تو پولیس تو وہاں بھی پوری نفری نہیں ہے ان کی، یہاں لگ جائے گی پولیس اور برڈن ان پہ ہو جائے گا، تو یہ فیزیبل ہے یہ؟ نہیں، دیکھیں آلریڈی کیونکہ سندھ پولیس میں نئی بھرتی کا عمل جاری ہے اور سندھ پولیس میں نئی بھرتی ہو رہی ہے، فورس بڑھائی جا رہی ہے. اسی طرح ٹریفک پولیس میں بھی بھرتی کے لیے ہوم منسٹر صاحب نے ہوم سیکرٹری کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پروسیجر سٹارٹ کریں تاکہ کراچی میں جو اہلکاروں کی کمی ہے وہ بھی پوری کی جائے. باقی صوبے میں بھی اہلکاروں کی بالکل کمی، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس وقت یہ ایک وار فوٹنگ پہ ٹریفک کے معاملات کو کراچی کے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہی گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ اس لیے کہ اتنی زیادہ رپورٹنگ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اچھی بات ہے. دنیا میں بھی، آپ کے ملک میں بھی غلط میسیجنگ ہوتا ہے. اتنے شہریوں کا اتنے کم عرصے میں مرنا بھی بڑا المیہ ہے. مجھے سعدیہ دو چیزیں بتا دیں، جو ٹریفک حادثات میں لوگ مرے، جو ڈرائیورز تھے، کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو خاندان جہاں پہ یہ ظاہر ہے جن پہ یہ گزری ہے، بچے کہیں یتیم ہو گئے، کہیں پہ اور ایشوز ہوں گے، ان کی کفالت کے لیے کیا حکومت کر رہی ہے؟ جی، وہ اس پہ آج سی ایم صاحب کے پاس میٹنگ ہے. ایک تو وہ چیک کیا جائے گا کہ جو چیف سیکرٹری صاحب نے اور اس سے پہلے ہوم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی، اس کے جو معاملات ہیں اس کو کس طرح انفورس کیا جا رہا ہے، امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور دوسرا یہ جو کمپنسیشن والا معاملہ ہے کہ روڈ حادثات میں لوگوں کو کمپنسیٹ، لیکن دیکھیں اس کے لیے آج سی ایم صاحب میٹنگ کر رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اپنے شہریوں کے تحفظ، جان و مال کو یقینی بنانا چاہتی ہے، جبھی پوری طرح سے گورنمنٹ نے اس چیز پہ ایکشن لیا ہے. اور آج جو ہے انشاءاللہ اس پہ، اور اگر لا میکنگ بھی کرنی پڑی روڈ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے تو وہ بھی کمپنسیشن کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کرے گی. دوسرا ایک کل اور بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی روڈ بلاک کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ایف آئی آر کاٹی جائے گی. یہ بالکل کرنا، کیونکہ دیکھیں کراچی شہر ایک تو پاکستان کا اور دنیا کا چھٹا موسٹ پاپولیٹڈ سٹی ہے، پورٹ سٹی ہے، ٹریفک ہے، آبادی کوئی 4 کروڑ کے برابر ہے اس شہر کی، جو ایک وہ ہے. تو آئے دن ہوتا ہے کہ جی میری بات نہیں مانی، چاہے وہ پولیٹیکل فورسز ہوں، چاہے وہ مذہبی فورسز ہوں، اور چاہے یہ ڈمپر ایسوسی ایشن ہو، پانی کے ٹینکر کی ایسوسی ایشن ہو، وہ روڈ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور شہر کو جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں، وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جی بالکل رک جاتا ہے. اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا، ایف آئی آر ہوگی، اور دوسرا کرنی پڑے گی. اور کوئی بھی اگر اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کرے گا اس شہر میں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے قانون حرکت میں آئے. چلیں، تھینک یو سو مچ سعدیہ، آپ نے دیا. اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور بھائی قانون ہے ہی اس لیے کہ ڈیٹرنس قائم ہو اور جرائم کی روک تھام ہو، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے.